وہ بادشاہ جب اس علاقے سے گزرا اس نے محسوس کیا یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور وہاں کے اوپر جو ہے نا، اس جگہ کے اوپر مدینہ طیبہ میں ایک عمارت بنائی، ایک گھر بنایا، اور گھر اس نے خط کے اندر لکھا کہ یہ گھر میں اللہ کے اس آخری پیغمبر کے لیے بنا کے جا رہا ہوں۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، خواب کے اندر دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے احفر برا، صبح کو اٹھے کہ بھائی احفر کا معنی تو ہوتا ہے کھودنا، اب یہ برا کا کیا مطلب ہے؟ برا کا معنی عمدہ بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے اندر پھر خواب کے اندر کہا گیا احفر مضمونہ، کھودو مضمونہ کو۔ یار پتہ نہیں مضمونہ کیا چیز ہے۔ پھر خواب دیکھا اس میں آیا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، تو ابو طالب عبد المطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے اسی فکر میں بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے جانور کو جو ہے نا ایک جگہ پہ ذبح کیا، اور ذبح جب آدمی کرتا ہے تو جانور کا خون نکلتا ہے نا، تو وہ جانور ادھر ذبح کیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جانور کی ٹانگیں باندھی ہوئی نہ ہوں یا کھل جائے، تو وہ جانور ذبح کیا ہوا جانور جس کا گلا کٹا ہوا اٹھ کے بھاگتا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے قربانی کے موقع پہ بڑا تجربہ ہوتا ہے، گلا کٹنے کے باوجود بھی اگر ٹانگیں جانور کی کھل جائے نا تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اب اس آدمی نے جانور کو ادھر ذبح کیا، اور وہ جانور ذبح کیا ہوا خون اس کا ادھر گرا، اور اٹھ کے بھاگا ادھر جا کے دور گرا۔ اس نے جا کے اس کی وہاں تڑپ تڑپ کے اس کی روح نکل گئی۔ اب وہاں پر جا کر اس نے کیا کیا، اس جانور کی کھال اتاری اور اس کی جو ہے نا گوشت وغیرہ اور اس کی گوبر صاف کی وہاں پہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو پتہ چلا کہ مجھے جو خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے احفر بین فرس و دمن، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لولاك لما خلقت الجنة والنار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج 11 ربیع الاول سن 1447 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کون سی تاریخ، کون سے سن میں اور کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرات علماء کرام کا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. زیادہ علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اگرچہ مشہور بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن زیادہ علماء کرام کا قول اسی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ساری کائنات مل کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ساری کائنات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کا عرش، کرسی، ملائکہ، فرشتے، انسان، اولین و آخرین سب ایک طرف، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ساری کائنات سے زیادہ ہے. ہم مسلمانوں کو دل کے اندر یہ بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ نے کیسے عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کے امتی ہونے میں انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء علیہم السلام دعائیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے، ایسی شان اور عظمت کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. میں نے پہلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. کوئی پیغمبر ایسے نہیں. پیغمبر دنیا میں آ جاتے، پھر لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے، ان کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ماننے والے مان لیتے، کلمہ پڑھ لیتے. اور بد نصیب لوگ جو ہے کلمے سے انکار کر دیتے،
بہرحال ایمان لانے والے پیغمبر کے آنے کے بعد سامنے آتے نظر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں. آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آقا کے اوپر ایمان لانے والے پہلے موجود تھے. یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے، شاہ طبا اس کا لقب تھا. طبا آسمانی کتابوں کا وہ عالم تھا. جب وہ گزر رہا تھا مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، ان علاقوں سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے وہ علاقے کا نقشہ دیکھا تو اس کو محسوس ہوا، اس نے معلوم کیا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں نہیں، بلکہ آقا کے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ تعالی نے پہلی کتابوں میں کیا. یعنی ایسے واضح انداز کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے ان کا نقشہ، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر ذکر فرمائی ہے. تو آقا کے آنے سے پہلے وہ بادشاہ جب اس علاقے سے گزرا، اس نے محسوس کیا یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے. تو اس نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور وہاں کے اوپر جو ہے نا، اس جگہ کے اوپر مدینہ طیبہ میں ایک عمارت بنائی، ایک گھر بنایا، اور گھر اس نے خط کے اندر لکھا کہ یہ گھر میں اللہ کے اس آخری پیغمبر کے لیے بنا کے جا رہا ہوں. اور خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ اللہ کے محبوب، میں ان علاقوں سے گزر رہا تھا، میں نے تورات اور انجیل کے اندر ان علاقوں کا نقشہ میں نے پڑھا ہوا تھا، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے. محبوب، اگر آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ایمان پہلے لا چکا ہوں. اگر میری زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو میں آپ کے اوپر ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کا مددگار بھی بنوں گا. ورنہ محبوب، آپ گواہ رہنا کہ میں جو ہوں آپ کے اوپر میرا ایمان ہے اور میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. کئی سال پہلے یہ خط چھوڑ کے گیا. اس نے اپنے خزانہ کے اندر وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا بتایا کہ بھائی یہ خط میرا امانت ہے، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے تو میرا خط ان کے حوالے کر دینا. اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے، تم جاتے ہوئے اپنے نسلوں کے حوالے یہ خط کر کے جانا. اور علماء نے لکھا ہے وہ جو مکان بنا کے گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے نا، تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے. حالانکہ یہ وہ مکان تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے اور یہ آقا کے لیے بنایا گیا تھا. تو اللہ کے محبوب کس شان سے تشریف لائے، اتنا اہتمام اللہ نے کیا. دیکھو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے تیاریاں اتنا زیادہ کرتا ہے بندہ. تو عظیم الشان پیغمبر آنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آقا کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ایسے انتظامات کیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیسا محبوب اپنا بھیج رہا ہوں، کیسا پیغمبر بھیج رہا ہوں. تو آقا سے جو ہے نا آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے موجود. اللہ نے ہمیں مفت کے اندر ایمان نصیب کیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور
علماء نے لکھا ہے یہ جو مائے زمزم ہے نا، زمزم کا پانی، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے یہ شروع ہوا، اور زمانہ گزرنے کے بعد یہ زمزم والا کنواں جو ہے نا بند ہو گیا تھا، سیلاب آئے اور اس کے اندر مٹی بھر گئی اور جو ہے یہ بند ہو گیا تھا مائے زمزم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کا وقت قریب تھا نا، تو اللہ نے کائنات کے اندر ایسے انتظامات فرمائے، تو مائے زمزم پانی، اس پانی کو تلاش کرنے کی ان کے اندر جو ہے نا جستجو اور شوق پیدا ہوا کہ جی مائے زمزم، سنا تو انہوں نے بھی تھا کہ زمزم کا کنواں تھا، لیکن وہ کنواں جو ہے نا دب گیا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس جگہ پہ تھا کنواں، بھائی مائے زمزم کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایسا فکر ان کو لاحق ہوا کہ رات دن اسی فکر کے اندر کہ مائے زمزم کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، خواب کے اندر دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے احفر برا، صبح کو اٹھے کہ بھائی احفر کا معنی تو ہوتا ہے کھودنا، اب یہ برا کا کیا مطلب ہے؟ برا کا معنی عمدہ بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے اندر پھر خواب کے اندر کہا گیا احفر مضمونہ، کھودو مضمونہ کو۔ یار پتہ نہیں مضمونہ کیا چیز ہے۔ پھر خواب دیکھا، اس میں آیا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ چوتھی رات خواب آیا احفر زمزم، زمزم کے کنویں کو کھودو۔ تو اب ان کو پتہ چلا کہ یہ برا، مضمونہ، طیبہ اور زمزم یہ سارے نام ہیں اس مبارک پانی کے، یہ سارے نام ہیں اس مبارک پانی کے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ مجھے غیب کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ مائے زمزم کو، کنویں کو کھودنا چاہیے۔ اب جدید دور تو تھا نہیں کہ بندہ جو ہے نا کوئی آلات لگا کے محسوس کر لے کہ کہاں پانی ہے نیچے۔ عرب کے اندر تو ویسے بھی آج بھی وہاں تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے آج بھی پانی کم ہے وہاں پہ۔ تو اس دور کے اندر پھر کنویں کو کھودنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ اب وہ سوچ میں تھے کہ بھئی میں کہاں سے کھودوں، اب پورا پتھریلا علاقہ ہے۔ پھر خواب میں دیکھا احفر بینا فرس و دمن، احفر بین فرس و دمن عند نقرۃ الغراب الاسم عند قریۃ النملہ، یہ خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ کھودو بین فرس و دمن، خون اور گوبر کے درمیان، خون اور گوبر کے درمیان کھودو۔ عند نقرۃ الغراب الاسم، جہاں جو ہے نا سفید کوا ہے اور ٹھونک مار رہا ہے کوا۔ عند قریۃ النملہ، اور وہاں پہ چیونٹیوں کا گھر بھی ہے۔ یہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ بھائی کنواں اس جگہ پہ ہے۔ اب بین فرس و دمن، خون اور گوبر کے درمیان، ان کو بات سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے، کیا یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایسے ٹیک لگا کے اسی سوچ میں بیٹھے ہیں، تو یہ کافر لوگ جو تھے نا مشرک، کعبۃ اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، شرک کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ ان کو مشکل کشا، حاجت روا، اور انہی بتوں کے نام کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ جیسے آج ہمارے جو ہے نا مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، گھر کے اندر گھر کے ساتھ پڑوسی غربت سے مرا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی خبر گیری نہیں کرتے، جا کے قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ولیوں کے نام کے اور بزرگوں کے نام پہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز دینا یہ حرام ہے، گناہ ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے۔ ہاں یوں کرو کہ خیرات اللہ کے لیے کرو،
ثواب کسی کو پہنچا دو. خیرات کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے نام کا کرنا ہے. لیکن ثواب کسی کو پہنچانا ہے یہ بالکل جائز ہے. اگر کسی قبر والے کو اور کسی بت کو اور اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم اس کے نام کا دیں گے اور یہ ہمارے پھر کام بنائے گا، ہم سے بزرگ خوش ہو جائے گا، یہ خالصتاً حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو مشرکین مکہ بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے. تو ابو طالب عبد المطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے اسی فکر میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے جانور کو جو ہے نا ایک جگہ پہ ذبح کیا، اور ذبح جب آدمی کرتا ہے تو جانور کا خون نکلتا ہے نا، تو وہ جانور ادھر ذبح کیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جانور کی ٹانگیں باندھی ہوئی نہ ہوں یا کھل جائے تو وہ جانور ذبح کیا ہوا جانور جس کا گلا کٹا ہوا اٹھ کے بھاگتا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے قربانی کے موقع پہ بڑا تجربہ ہوتا ہے، گلا کٹنے کے باوجود بھی اگر ٹانگیں جانور کی کھل جائے نا تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. تو اب اس آدمی نے جانور کو ادھر ذبح کیا اور وہ جانور ذبح کیا ہوا خون اس کا ادھر گرا اور اٹھ کے بھاگا، ادھر جا کے دور گرا. اس نے جا کے اس کی وہاں تڑپ تڑپ کے اس کی روح نکل گئی. اب وہاں پر جا کر اس نے کیا کیا، اس جانور کی کھال اتاری اور اس کی جو ہے نا گوشت وغیرہ اور اس کی گوبر صاف کی وہاں پہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو پتہ چلا کہ مجھے جو خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے احفر بین فرس و دمن، خون اور گوبر کے درمیان جو جگہ ہے یہاں پہ مائے زمزم نکلے گا، کھودو. اب انہوں نے کہا دیکھو خون تو ادھر گرا اور گوبر ادھر جو ہے نا اوجڑی کو صاف کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس ایریے کے اندر، اس علاقے کے اندر جو ہے نا مائے زمزم ہے. اب خواب کے اندر جو بتایا جا رہا تھا عند غراب الاسم، نقرۃ الغراب الاسم، جہاں کوا سفید کوا ٹھونگے مار رہا ہے اور وہاں چیوٹیوں کا گھر بھی ہے، ادھر کھودو. تو تھوڑا دیکھا غور کیا تو ایک پتھر کے قریب کوا بیٹھا ہے اور ٹھونگے مار رہا ہے. انہوں نے جا کے وہاں دیکھا تو چونٹیاں بھی نکل رہی تھی. اس نے کہا اب جگہ متعین ہو گئی کہ آب زمزم یہاں سے نکلے گا، کنواں ادھر کھودنا ہے. میں نے اپنے بیٹوں کو لے آئے، جناب عبد المطلب 10 بیٹے تھے ماشاءاللہ، کہا چلو بھائی کھدائی کرو. تو لوگ آ گئے، قریش آ گئے، او بھائی کیا کر رہے ہو؟ نے کہا جی مائے زمزم کھود رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں زمزم کا پانی تلاش کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسے تو نہیں کھودنے دیں گے، اب آپ اکیلے کھودیں گے تو پھر آپ کا حق ہو جائے گا، ہم تو اس شرف اور اس عظمت سے محروم ہو جائیں گے. ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے نا اس نیک کام کے اندر، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، ہم آپ کو اکیلے نہیں کھودنے دیں گے. میں نے کہا عجیب بات ہے، فکر مجھے ہوئی ہے اور جو ہے نا تم مجھے نہیں کھودنے دے رہے. تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا ذرا قریش والوں سے تم بات کرو، ذرا ان سے باس مباحثہ کرو، ہم ذرا اپنا کام کرتے ہیں. تو وہ ان سے باس مباحثہ اور باتیں کرنے لگے، کوئی جھگڑنے لگے، کوئی روکنے لگے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ایک دو کو کہا، خود بھی شامل ہو گئے کہ چلو کھودو، پتھر ہٹائے تو نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب چھوڑو لڑائی کو، پانی تو نکل آیا، اب کیا تم کھودو گے ہمارے ساتھ؟ اب پانی نکل آیا ہے اور اس کے اوپر حق بھی ہمارا ہوگا، مائے زمزم. اب مائے زمزم کے لیے اتنا بے قرار پہلے کوئی نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آقا کے دادا جو ہے بے قرار ہو رہے ہیں. کیوں؟ مائے زمزم کائنات کے تمام پانیوں سے افضل ہے. تمام پانیوں سے افضل پانی آب زمزم ہے، کیونکہ اللہ نے تمام پیغمبروں سے افضل پیغمبر دنیا میں بھیج رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے افضل پانی کا بھی اللہ انتظام فرما رہے تھے. علماء نے لکھا ہے جنت کے پانی سے بھی افضل ہے مائے زمزم. اللہ کے 3 پیغمبروں کا اس کے اندر اثر ہے مائے زمزم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم، پانی زمزم کا جو ہے جس نیت سے پیا جائے، بھوکا آدمی پیے کہ بھوک مٹ جائے، بھوک مٹ جائے گی، اور پیاسا آدمی پیے، پیاس مٹ جائے گی، اس نیت سے پیے. اور اگر کسی اور نیت سے پیے گا، بیمار آدمی پیے گا
اور یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے شفا دے دیں، آقا نے فرمایا اس کے اندر شفا بھی ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ ہم نے مائے زمزم کو جس نیت سے پیا ہے، اللہ نے ہمارے اس کام کو پورا کیا ہے۔ تو تین رسولوں کا اثر ہے، تین پیغمبروں کا۔ مائے زمزم کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مارے تھے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں ماری تھی، اس جگہ کے اوپر پانی نکلا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، آخری حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آقا نے ڈول سے پانی اپنے جو ہے نا نکالا، اور نکال کر ڈول کے اندر زیادہ پانی ہوتا ہے نا، تو آقا نے کچھ پیا، اور باقی جو آقا کا بچا ہوا پانی تھا جھوٹا مبارک، آقا نے وہ سارا پانی جو ہے نا، صحابہ انتظار میں تھے کہ یہ پانی آقا جھوٹا مبارک ہمیں دیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا جب وضو کرتے یا پانی پیتے تو صحابہ اکرام آقا کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ پانی بھی جمع کر لیتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر صحابہ اکرام وہ پانی جو ہے نا بہا دیتے تھے، لگا لیتے تھے۔ ہم حدیث پڑھ رہے تھے، اگر کسی کو پانی نہ ملتا، دوسرے ساتھی کو ملتا، اس کا ہاتھ تر ہوتا نا پانی سے، تو وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ لگا کر تری لے کر وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لگا ہوا پانی ہے، ایسا بابرکت پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار میں تھے کہ آقا پانی پینے کے بعد جو بچے گا ہمیں عطا فرمائیں گے، تو آقا نے وہ پانی جو ہے نا، وہ سارے کا سارا مائے زمزم کے اندر جو بچا ہوا تھا جھوٹا مبارک، وہ پھر اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ سے فرمایا، صحابہ تم تو میرے ساتھی ہو، تم نے تو کئی مرتبہ میرا اس مبارک پانی کو، جھوٹے مبارک کو تم نے پیا ہے، استعمال کیا ہے، لیکن میرے بعد میں امتی آئیں گے، میں ان کا بھی خیال کر رہا ہوں، اب زمزم کے اندر میں اپنا جھوٹا مبارک ڈال رہا ہوں، قیامت تک جو بھی امتی میرا پانی پیے گا اس کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی کی برکات نصیب ہوں گی۔ تو مائے زمزم علماء نے لکھا ہے جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے، مائے زمزم جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے اندر سینہ مبارک کھول کر دل مبارک نکالا گیا اور دھویا گیا، فرشتے آسمان سے جنت سے بہت ساری چیزیں لائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر اور دل مبارک کے اندر بھرا تھا، لیکن پانی جو ہے نا فرشتے آب زمزم والا لائے تھے، زمزم والا پانی لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا تھا۔ کائنات کے اندر تمام مخلوقات سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انسان کے دل، انسان کے جسم کے اندر سب سے افضل عضو جو ہے وہ انسان کا دل ہے، انسان کے جسم کے اندر سب سے افضل عضو انسان کا دل ہے۔ آنکھ نکل جائے تو زندگی ختم نہیں ہوتی، انسان کا بازو کٹ جائے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہتا ہے، اگر دل جواب دے جائے تو زندگی ہی ختم۔ تو جسم کے اندر تمام اعضاء سے افضل عضو جو ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ساری کائنات سے افضل ہے، تو افضل دل کے لیے اللہ نے افضل پانی کا انتظام کیا کہ افضل دل کو افضل پانی سے دھویا جائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو فرشتے جنت سے دوسری چیزیں لائے تھے، کیا پانی نہیں لا سکتے تھے؟ پانی بھی تو لا سکتے تھے نا، لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا تھا، اس لیے فرمایا کہ زمزم والا پانی جو ہے وہ تمام کائنات سے افضل ہے۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر، عالمی پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اللہ نے آقا سے پہلے، کیونکہ پانی تو زندگی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پانی سے وابستہ کر دی ہے۔ پانی نہ ملے تو انسان مر جائے، پانی نہ ملے تو زمینیں مر جائے، زمین بنجر ہو جائے، پانی نہ ملے تو جانور مر جائیں، پانی تو زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے آنے سے پہلے پہلے پانیوں کا انتظام کر دیا، آب زمزم کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجیب پانی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
24 घंटे आज मशीनें लगी हुई हैं, करोड़ों लीटर पानी रोजाना निकल रहा है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। हालांकि अरब के दूसरे इलाकों के अंदर नीचे का पानी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने वहां से ऐसा चश्मा जारी किया है कि पानी खत्म ही नहीं हो रहा। अल्लाह की अजीब शान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमा रहे थे। आका के आने से पहले आका पर ईमान लाने वाले दुनिया के अंदर मौजूद थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने एक अजीब मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला अगर मुझे 10 बेटे दे तो एक बेटे को अल्लाह के लिए ज़िबा करूंगा मैं। अजीब मन्नत थी, क्योंकि वो लोग कोई दीनी मसाइल से वाकिफ तो नहीं थे ना। मन्नत मान ली। अरब के अंदर ये बड़े फखर की बात समझी जाती थी कि किसी के बेटे ज्यादा हों, औलाद ज्यादा हो, तो वो बड़ी खुशी की बात और फखर की बात समझी जाती थी। आजकल अल्लाह माफ फरमाए, कहते औलाद थोड़ी पैदा करो, क्यों, खजाने कम हो रहे हैं। अजीब बात है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वुलूद अल वुदूद, जो औरतें ज्यादा बच्चे जनती हैं, जिस खानदान की ये रवाज है कि औरतों में ज्यादा बच्चे होते हैं और मोहब्बत करने वाली हैं, उनसे निकाह करो, बच्चे ज्यादा होंगे तो आका ने फरमाया मेरी उम्मत बढ़ेगी और कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के ज्यादा होने की वजह से दूसरे अंबिया पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत इतना ज्यादा है। और भाई रोजी का मालिक अल्लाह की जात है, इंसान नहीं है। जितना अल्लाह की मखलूक ज्यादा होगी, अल्लाह उतना रिज्क का इंतजाम भी फरमाते हैं। अपने दिल से यह बात निकाल दो कि हमें खिलाने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रिज्क को अल्लाह तकसीम करते हैं। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम उनको भी, बच्चों को भी रिज्क देते हैं, तुम्हें भी देते हैं। रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे 10 बच्चे दे, माशाअल्लाह बड़े ज्यादा बच्चे, तो एक बच्चे को अल्लाह के लिए जो है ना मैं ज़िबा करूंगा। अल्लाह की शान, 10 बच्चे अल्लाह ने दे दिए। अब उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मानी थी 10 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को अल्लाह के लिए ज़िबा करूंगा, अब किस बच्चे को ज़िबा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम नाम अब्दुल्ला था, वो सबसे छोटे थे, अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। अब भाई कुरा अंदाजी करो कि किसका नाम आता है, किस बच्चे को मैं ज़िबा करूं। तो जब कुरा डाला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम निकला कि इनको ज़िबा करो। अल्लाह ने बड़ा हुस्न भी दिया था, बड़ा जमाल भी दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम को। अब अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी दिल से ये चाहते थे कि इस बच्चे का नाम ना निकले, किसी और का निकले, लेकिन उनका नाम निकल आया। उन्हें कहा भाई हमने तो मन्नत मानी थी। अब कुरे के अंदर भी, कुरा अंदाजी के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का, मेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला, मैंने इसको ज़िबा करना है। तो कुरैश के लोगों ने जब देखा कि बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बच्चे को ज़िबा कर रहे हो। उन्होंने कहा जी मैंने तो मन्नत मानी थी, मैंने तो पूरा करना है। उसने कहा ऐसे कैसे पूरा करना है, चलो इसका कोई हल निकालते हैं। तो उस जमाने के अंदर कुछ काहिन लोग हुआ करते थे, जिनको लोग बड़ा समझते थे, जिनके पास जिन्नात ताबे हुआ करते थे। कहा चलो काहिन के पास जाते हैं, उससे फैसला कराते हैं। उनके पास गए कि जी हमने ऐसा मन्नत मानी थी कि अगर 10 बच्चे होंगे तो एक बेटे को ज़िबा करेंगे अल्लाह के लिए। अब हमने कुरा डाला तो मेरे इस बेटे का नाम निकला, अब तुम फैसला करो कि क्या करें। उसने कहा ऐसा करो, जब कोई आदमी कत्ल हो जाता है, एक इंसान की दियत, खून बहा कितना देते हो? उसने कहा जी हम 10 ऊंट देते हैं। उसने कहा ऐसा करो, एक तरफ 10 ऊंट रखो, एक तरफ अपने बेटे अब्दुल्ला का नाम। अब कुरा डालो किसका नाम निकलता है। ऊंटों का नाम निकलता है तो 10 ऊंट ज़िबा कर दो,
ایسا ہے گویا کہ ایک انسان کو ذبح کر دیا. ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ. اگر قرا عبداللہ کا نکلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا, تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ. ایک طرف 20 اونٹ, ایک طرف جناب عبداللہ کا نام. اگر 20 اونٹوں پہ جو ہے نا نکل آئے تو 20 اونٹ ذبح کرو, ان کو بچا لو. اگر پھر بھی ان کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ اور پھر جناب عبداللہ کا نام. اونٹ بڑھاتے جاؤ. جتنی اونٹوں پہ قرآن اونٹوں کا نکل آئے اتنی اونٹ ذبح کر دینا. ایسا ہے گویا کہ تم نے ان کو ذبح کر دی. اب جناب عبد المطلب نے کیا کیا, ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا قرآ ڈالا, تو نام نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کرو. ان کا قرآ نکلا. انہوں نے پھر 10 اونٹ اور بڑھائے, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 اونٹ کا قرآ ڈالا. اب اونٹ نکلے, اب قرآ نکلا کہ 100 اونٹ ذبح کرو. 100 اونٹ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو بچا لیا گیا, ان کے بدلے انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے. تو آقا کے آنے سے پہلے اللہ نے انسان کی قیمت بھی بڑھا دی ہے نا. پہلے انسان کی قیمت کتنا تھی؟ 10 اونٹ. آقا کے آنے سے پہلے انسان کی قیمت بھی, انسانیت کی قیمت بھی بڑھا دی 100 اونٹ. ہماری شریعت کے اندر بھی حکم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, یا تو یہ ہے کہ بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے قصاصاً. اگر قصاص نہیں ہے تو بدلے میں پھر 100 اونٹ دے. پتہ چل جائے کہ قتل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسے قتل کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ انتظام کرا رہے تھے, انسان کی قیمت بڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے کیا شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو جو ہے نا پہچانے. اللہ نے کیسے عظیم پیغمبر عطا فرمایا. صرف زبان کی حد تک نہ رہیں. آقا کے آنے سے خوشی کرنا اور خوش ہونا, یہ ایمان کا حصہ. ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم عاشق رسول ہیں, اس کی زندگی کو دیکھ کر آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ ہے اللہ والا. اس کی زندگی کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ ہے آقا سے محبت کرنے والا. صحابہ اکرام کو دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے یہ ہے محمد والے, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. صحابہ اکرام کو لمبے چوڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے عمل, ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ پہچانتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہا ہے, امتی جا رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب شریعت کے مطابق امت زندگی گزار رہی ہوتی ہے, اپنے پیغمبر سے وفا کر رہی ہوتی ہے. جب امت بے وفا ہو جائے, پیغمبر کی شریعت سے منہ موڑ لے, دین کچھ کہے اور زندگی کچھ اور طریقے سے گزار رہے ہوں, اب اپنے پیغمبر سے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اب امت کو لمبے چوڑے دعوے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بھی کسی کونے میں عاشق پڑے ہوئے. تو میرے بھائیوں, اصل کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے, لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے اندر ہے اصل کامیابی, اور اصل محبت بھی یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. ایسی محبت جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے, جو دین کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے اوپر محبت کھڑا کر دے. اللہ ایسی محبت ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت